السوء من القول إلا أن ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جارة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم إن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله ما في السماوات. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد
سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبدأون فضلا من ربهم ورضوانا. وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. جی ربا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور مسز عالیہ منصور کی آج ٹرن ہے فار 6 پارا انٹرپریٹیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالیہ منصور ہماری میڈیا کی انچارج رہی ہیں اور ماشاء اللہ سے بہت اچھی مینجمنٹ ہے ان کی. کراچی سے تعلق ہے اور میری بہت ہی پیاری دوست ہے، درس و تدریس سے بھی ان کا تعلق ہے. تو میں عالیہ منصور کو اب کہتی ہوں کہ وہ ہمیں چھٹا پارا اور اس کے جو مضامین ہیں وہ پڑھا دیں. جی السلام علیکم سب حاضرین محفل کو، اور جزاک اللہ راحیل بہن. میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کی بات اور بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے پہنچانے کی توفیق دے. مجھ سے پہلے جو میری بہنیں یہ کام کرتی رہی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ مجھ سے سینئر بھی تھیں اور ماشاءاللہ سے ان کا زور خطابت بھی بہت اچھا ہے اور بیان کرنے کا انداز بھی بہت ماشاءاللہ مطلب سبھی جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے بات کو سمجھایا. میں نے کچھ نوٹس بنا کے رکھے ہیں کہ میں مختصر جو وقت ہے اس میں خلاصہ پیش کر سکوں.
اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق بھی دے اور جو کمی بیشی ہو اس کو معاف کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ آج ہم لا یحب اللہ کا چھٹا پارہ، جس کا خلاصہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ چھٹے پارے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ نساء کی آیت 148 سے 176 پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات 86 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، احکامی صورتیں ہیں، نئی اسلامی ریاست، حکومت اور اسلامی معاشرے کے لیے ہیں۔ اس میں دشمنان اسلام، یہود و نصارہ اور منافقین کی حقیقت کو واضح کیا گیا، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اس کے لیے رہنمائی دی گئی۔ چھٹے پارے کا آغاز سورہ نساء کی آیت سے ہوتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ حق پہ ہو، الا یہ کہ اس پر ظلم کیا گیا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی گنجائش دیتا ہے کہ اگر کوئی بدگوئی کرے تو میں اسے ویسا ہی جواب دوں، لیکن بہتر رویہ جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتا ہے کہ وہ درگزر کا ہے۔ یعنی مظلوم کے علاوہ کسی کو بری بات کسی کے بارے میں منہ سے نکالنے کی اجازت نہیں۔ کسی کا مائک کھلا ہے، پلیز۔ عالیہ آپ اپنا مائک ذرا انمیوٹ کر دیں، اور پلیز جب سب لوگ جوائن کرتے جائیں تو اپنے مائک بھی میوٹ کرتے جائیں پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت میں سورہ نساء کی جو چھٹے پارے کا آغاز سورہ نساء کی آیت سے ہو رہا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، اللہ یہ کہ وہ حق پر ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کو گنجائش دے رہا ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ بدگوئی کرے تو میں اسے ویسا ہی جواب دوں، لیکن پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بہتر رویہ جو ہے وہ درگزر کا ہے۔ کسی کی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے مظلوم کے علاوہ کہ وہ کسی کے بارے میں منہ سے بری بات نکالے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک اعلیٰ اخلاقی اصول بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کو اجازت ہے کہ مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ بدلہ لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم بدلہ نہ لو اور معاف کر دو، یعنی اختیار رکھنے کے باوجود تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، تو یہ ایک اعلیٰ اخلاقی اصول ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ ہے کہ انسان درگزر کا رویہ اختیار کرے اور اپنی جانب سے خیر پھیلائے، اور یہ رویہ جو ہے انسان کو اللہ سے قرب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم سے صرف نظر کیے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم بھی اس کے قریب ہونے کے لیے اپنے اندر اعلیٰ حوصلہ اور ظرف پیدا کریں۔ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، اور یہ صفت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، اور یہ مقام بھی نصیبوں والوں کو ملتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں جو صورتحال نظر آتی ہے ہمیں کہ بدگوئی عام ہے۔ جہاں ذرا سی کسی سے جھگڑا ہوا تو زبان سے مغلظات لوگوں کے نکلنے لگے۔ ٹویٹر جو بہنیں استعمال کرتی ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہماری سیاسی حوالوں سے اور دیگر حوالوں سے کتنی آلودگی پیدا ہو چکی ہے، اور کس طرح ہم ایک دوسرے کے خلاف زبان سے بدگوئیاں کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہم عورتوں کو بھی بے نہیں بخشتے نا۔ تو یہ ذریعہ یہ ہے کہ انسان درگزر کرے اور معاف کر دے۔ پھر آگے کی آیت میں 150 اور 152 میں یہود و نصارہ کی بدسلوکی اور بدعقیدگی پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو ایمان مکمل مطلوب ہے، پورا نہیں ہے۔ یا تو انسان کافر ہوگا یا مومن، کچھ یہاں سے لے کر کچھ وہاں سے لے کر چلنے میں خدشہ ہے کہ آدمی یا تو کفر کی طرف چلا جاتا ہے، یا نفاق کی طرف۔ حالانکہ اسلام تو اپنے آپ کو مکمل سپرد کرنے کا نام
جسم و جان کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا. اور کیسے اٹھا لیا؟ کہ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکمت والا ہے. پھر آیت 162 میں یہود کے بعض افراد کی خوبیوں کا بھی ذکر کیا گیا کہ ان میں وہ لوگ جو توریت کی حقیقی تعلیم سے واقف تھے، جو توریت کا حقیقی علم رکھتے تھے، وہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور وہ لوگ نیک اعمال کرنے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی جب ان پر حق واضح ہو گیا تو ان کے لیے اسے قبول کرنا کیوں آسان ہوا؟ کہ وہ علم رکھتے تھے اور علم کے ساتھ ساتھ وہ اس پر عمل کرتے تھے، تو ان کے لیے حق کو قبول کرنا آسان ہو گیا. پھر آیت 163 سے 166 میں انبیاء کے بھیجنے کی حکمت بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ اس لیے انبیاء بھیجتا رہا تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو. پھر بہت سارے رسولوں کے نام ذکر کر کے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول اور تمام نبی ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے. وہ مبشر بن کر آئے تھے، وہ منذر بن کر آئے تھے، اور ان کا پیغام کیا تھا کہ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ. یہی کام اب میرا اور آپ کا ہے. جو پیغام ہم تک پہنچا ہے اسے زبانی اور عملی دونوں حیثیت میں ہمیں آگے پہنچانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور ان کے بعد آخری امت ہم ہیں. ہمیں کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو جسے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. میں اور آپ اسی امت میں ہیں. ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے. ہمیں بھی یہ کام زبان سے بھی کرنا ہے اور عمل سے بھی کرنا ہے. بہت سا پیغام ایسا ہوتا ہے جو عمل سے دیکھ کے انسان اس سے متاثر ہو جاتا ہے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان سے کہنی پڑتی ہیں، اور یہ کام ہمیں کرنا ہے تاکہ ہمارے ارد گرد وہ لوگ جن سے ہمارا روز کا واسطہ پڑتا ہے ہمارے خلاف حجت نہ پیش کریں کہ ان کو تو پتا، یہ تو کلاسز اٹینڈ کرتے تھے، انہوں نے ہمیں کیوں نہیں بتایا. ایسے کتنے لوگ ہیں جن سے اسد ہمارا ہے، روز کا واسطہ پڑتا ہے. ہمارے گھر کام کرنے والی اپنے ماسیاں، نمبر تو چارجنگ ہماری کار کرے نا، میڈ، میرا نیٹ کو ڈسکنیکٹ ہو جائے تو میں دے. ہماری تہمینہ ماسیاں، آپ کا ہماری میڈ. مائک کھلا ہے. تہمینہ ذرا مائک تھوڑا سا بند کر دیں. آپ کا مائک. جی جی جزاک اللہ. عالیہ شروع کر مہربانی. لیں. ہمارے وہ لوگ جن سے ہمارا روز کا واسطہ پڑتا ہے، ہمارے گھر میں کام کرنے والی میڈ، ہماری ماسیاں، ہمارے رشتہ دار، اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمارے خلاف اللہ کے یہاں کھڑے ہو جائیں کہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا، کبھی قرآن سننے کی دعوت نہیں دی، حالانکہ ان کو سب پتا تھا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو نیکی ہم تک پہنچی ہے، جتنی پہنچی ہے، اپنے علم کے مطابق ہم مکلف ہیں کہ ہم اسے اپنے تمام روابط، تمام کانٹیکٹ تک پہنچا دیں. یہی کام انبیاء نے کیا اور اپنے دائرے کے تمام لوگوں کو انبیاء نے پکارا. پھر آگے آیت 171 میں اہل کتاب خصوصاً عیسائیوں کو کہا گیا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو. انہیں غلو اور مبالغہ آرائی سے بچنے کا حکم دیا گیا. غلو کا معنی ہے کسی چیز کی تائید اور حمایت میں حد سے گزر جانا، افراد تو تفرید کرنا. اگر ہم دیکھیں تو عیسائی جو ہیں وہ افراد کرتے تھے، وہ غلو کر کے دین میں زیادتیاں کرتے تھے، اور یہود جو تھے وہ تفرید کرتے تھے، وہ دین میں کمی کر دیتے تھے، دین میں تحریف کر دیتے تھے. تو افراد و تفرید کا معاملہ تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس سے روکا اور کہا لا تغلو فی دینکم. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فی الواقع اللہ کے رسول ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے. امر ربی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو جا تو وہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے جو عیسائیوں کا عقیدہ تھا ٹرینٹی کا، تثلیث کا، اس کی نفی کی، اس کی تردید کی، اور کہا کہ ایک اللہ اور ایک رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. بتا دیا گیا کہ توحید ہی اصل دین ہے، صرف ایک اللہ کو واحد الہ مانو، اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے. پھر 174 آیت میں دنیا کے تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور قرآن کو دلیل روشن کہا گیا اور واضح کر دیا گیا کہ اس قرآن میں ہر طرح کی ہدایت ہے، رحمت ہے، کامیابی کا راستہ یہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ گمراہی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ بہت پیار سے فرماتا ہے کہ جو اللہ کی پناہ میں آنا چاہے گا اللہ اسے اپنے فضل اور رحمت کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا. یعنی ایک ماں کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، دامن پھیلایا ہوا ہے کہ آ جاؤ. بچے کو پچکارتی ہے نا ماں، جیسے پیار سے بلاتی ہے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ جو میری طرف آئے گا، خواہ زندگی کا کوئی بھی فیز ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، کوئی بھی فیز ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، کسی بھی موقع پر جب ہم اللہ کی طرف آئیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل اور رحمت کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا.
پھر سورہ نساء کی آخری آیت آتی ہے جس میں وراثت کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے جسے کلالہ کہتے ہیں. یہ آیت 176 ہے. کلالہ وہ شخص جس کے مرنے کے وقت کوئی اولاد نہ ہو اور ماں باپ بھی نہ ہو. اس کی ڈیفینیشن ہم انشاءاللہ جب تفصیل پڑھیں گے جب اس میں دیکھ لیں گے. پھر اس بات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب تمہارے لیے اس لیے واضح کر دیا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. یہاں پہ آپ دیکھیں وراثت کو شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کرنے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے واضح کر دیا ہے ساری تقسیم سارے حصے. اگر تم اس کے مطابق تقسیم نہیں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, دین سے ہٹ جاؤ گے. اور یہ سراسر گمراہی کی طرف لے جانے والا رویہ ہے کہ ہم وارثوں کو ان کا وراثت میں حصہ نہ دیں. اور ہمارے یہاں اس حوالے سے جو لاپرواہی ہے, جو ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں, مال کی محبت میں رشتوں کی قربانی دے دی جاتی ہے, یہ سب سراسر گمراہی کی طرف لے جانے والے رویے ہیں. جہاں پہ یہ ہوتا ہے, جہاں ہم پڑھ رہے ہیں قرآن, ہمیں سمجھ آ رہا ہے, وہاں ہم کوشش کریں کہ وراثت کو شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کروائیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے. ہمیں پتہ چل گیا تو ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سمجھائیں. پھر سورۃ مائدہ اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اس کی کل 120 آیات ہیں, 86 آیات اس پارے میں ہیں. یہ سورت جب نازل ہوئی اس وقت دشمن قبائل کا زور ٹوٹ چکا تھا, امن قائم تھا, قدر امن قائم تھا, مدینہ اسلامی ریاست بن چکا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی کئی قوانین دیے تھے جو نافذ ہو چکے تھے. اب اس صورت میں مزید قانون سازی کی جا رہی ہے, حلال اور حرام کی حدود مقرر کی جا رہی ہیں, اور ایک بنیادی اصول اس صورت میں دیا جا رہا ہے توحید تشریع, یعنی شریعت کا اختیار اور حاکمیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ توحید ہے کہ شریعت بنانا اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ لا گیور ہے, حکم دینے کا حق, قانون بنانے کا حق, حلال اور حرام قرار دینے کا حق, یہ سارے حقوق اللہ کے ہیں. اس میں اگر ہم نے کسی کو ملوث کیا تو یہ شرک ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اگر ہم دیکھیں اس صورت کا پورا جائزہ لیں تو مضامین کے لحاظ سے یہ صورت 4 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. نمبر 1, احکامات دیے گئے, عہد کی پابندی کرنا, شکار اور ذبیحہ کے احکام اور مسائل, طہارت, وضو کے احکام, چوری اور غارت گری سے متعلق حدود بیان کی گئی, فیصلے کرنے میں حکم الہی کے نفاذ کی بات کی گئی. پھر نمبر 2 میں جو حصہ ہے وہ بعض اہم واقعات ہیں, جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ارض مقدسہ کی طرف روانگی کا واقعہ ہے. پھر تیسرے حصے میں عقائد کی اصلاح کی گئی, جیسے یہود و نصارہ کے بعض عقائد وہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے تھے, دین میں غلو کرتے تھے. مشرکین کے جو عقائد تھے جن کی اصلاح کی گئی, جانوروں میں غیر اللہ کے نام کا حصہ وہ ڈالتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان تمام امور کی تردید کی. اور چوتھے حصے میں آخرت پر ایمان و قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے. یعنی یہ سورج جب مکمل ایک اسلامی نظام کا مکمل پیکج ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے عقائد, عبادات, حلال اور حرام, قوانین, ضابطے, ان کے نفاذ اور نفاذ نہ کرنے کی صورت میں سخت نتائج کی تنبیہ کی ہے. سورت کی پہلی آیت میں کہا گیا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو. یعنی جو چیزیں حلال اور حرام بتا دی گئی ہیں, جو احکامات دے دیے گئے ہیں, جو سزائیں, جو قاعدے قانون بتا دیے گئے ہیں, ان کی پابندی کرو, انہیں جو کا تو فالو کرو. اگر ایسا کرو گے تب وہ خیر حاصل ہوگی جو اسلام کے اندر ہے, جو دین کے اندر ہے. اور اگر آدھا بٹیر والا معاملہ ہوگا تو اسلام کی وہ خیر ہم کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے. پھر دوسری آیت میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی سے منع کیا کہ خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو. اس میں ہم دیکھیں کہ ہر دین کا کوئی نہ کوئی شعار, کوئی نہ کوئی نشانی اور علامت ہوتی ہے, اور جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. جیسے عیسائیوں کی نشانی صلیب ہے, سکھوں کی پگڑی, کرپان وغیرہ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی اپنے ان شاعر کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کے جو خدا پرستی کے شاعر ہیں, مشرکانہ بات نہیں ہو رہی, خدا پرستی کے جو شاعر ہیں ان کا احترام ہم بھی کریں, اور ساتھ ہی بحیثیت مسلمان ہم اپنے شاعر کو اپنائیں. اپنے شاعر اپنائیں, دوسروں کے شاعر نہ اپنائیں, اپنے شاعر اپنائیں. اور اسلام سے منسلک جتنے بھی شاعر اور نشانیاں ہیں ان کی حرمتوں کو قائم کرنے والے بنے. یعنی ہمارے درمیان اور دوسروں کے درمیان جھگڑا جو ہے وہ اس بات پر نہیں ہے کہ وہ خدا کی بندگی کیوں کرتا ہے, بلکہ اس بات پر ہے کہ وہ خدا کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیوں کو کیوں ملاتے ہیں نا. ہم تو اس بات کی وجہ سے صرف ہماری ایک نزاع کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے جو خدا پرستی کے ان کے شاعر ہیں ہمیں ان کا بھی احترام کرنا چاہیے, اور اپنے شاعر کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے. پھر اسی آیت میں ایک جملہ استعمال ہوا جو اسلام میں ایک ضابطے کی حیثیت رکھتا ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یعنی جو نیکی اور خدا ترسی کے کام ہیں ان میں سب سے تعاون کرو,
جو تمہارا جاننے والا ہے، جو تمہارا نہ جاننے والا ہے، جو تمہارا قریبی ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ نیکی اور خدا ترسی کا کام کرے تو اس سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہے ان میں کسی سے تعاون نہ کرو، چاہے وہ تمہارے اپنے گھر والے ہی کیوں نہ ہو۔ گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون کرنے سے منع کیا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہا ہے کہ دنیا میں برائی کو مٹانا ہے، خیر اور بھلائی کے فروغ کے لیے کس طرح کام کرنا ہے، اللہ اس کے لیے ہمیں جامع ہدایت دے رہا ہے۔ انسانوں کے باہمی تعلقات کی بنیاد بھلائی میں تعاون اور ظلم اور گمراہی میں عدم تعاون پر ہوگی تو دنیا انسانوں کے لیے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو جیسا ابھی موجودہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ظلم و فساد سے بھری ہوئی ہے، انسانوں کا رہنا جینا دوبھر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور خدا ترسی کے کام میں تعاون کریں گے تو پھر ہی دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بنے گی، اور ورنہ پھر جو ہمارے سامنے دنیا کے حالات ہیں اور جو ہمارے معاشرے کے حالات ہیں وہ ہم بھگت رہے ہیں، اور اسی طرح پھر ہم بھگتتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تکمیل دین پر آیت نمبر 3 میں خوشخبری دے رہا ہے کہ اب تمہارا دین ایک مستقل نئی آیت ہے جس نے اسلام کی قدر و قیمت کا تعین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسلام ہی مکمل نظام ہے، اسلام ہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ طرز زندگی ہے۔ اور اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ امت مسلمہ کتنی بد نصیب اور غافل ہے کہ ہم اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں، نہ ہم دین کا مکمل علم رکھ رہے ہیں، نہ ہمیں اس کی فکر ہے کہ یہ دین نافذ ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو انسانوں کا خالق ہے، وہ انسانی ضروریات سے واقف ہے، اس نے اسلام کو انسانوں کے لیے پسند کیا ہے، جس کی آج ناقدری کر کے مسلمان رسوا ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حرام چیزوں کی تفصیل کے بعد حلال چیزوں کا ذکر کرتا ہے، شکار کے بعد آداب بیان کرتا ہے، اور حلال کے سلسلے میں ایک قاعدہ دیا گیا کہ ہر پاکیزہ اور صاف ستھری چیز حلال ہے۔ یعنی حرام کا تو نام لے کر گنوا دیا گیا کہ یہ حرام ہے، لیکن حلال کے لیے کہا گیا ہر پاکیزہ اور صاف ستھری چیز حلال ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیں بھی فائدے اور نقصانات نہیں ہوتے، بلکہ اگر ہم میں اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں فرمایا کہ اللہ تم پر زندگی نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے مسلمانوں کو ایمان، عدل اور عمل صالح اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کا حکم دیا گیا، اور عدل و انصاف کی اہمیت بیان کی گئی۔ کہا گیا عدل تقوی اور خدا ترسی سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج اپنے معاشرے میں ہم عدل کی حالت دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھو۔ دیکھیں اجتماعی نظام زندگی ہو یا ذاتی معاملات ہوں، معاملہ چاہے کسی اپنے کے ساتھ ہو یا مخالف کے ساتھ، معاشرے میں جتنا عدل ہوگا چیزیں اتنی ہی بیلنسڈ ہوں گی اور انصاف پر مبنی ہوں گی، اور لوگوں کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی اللہ کے قریب ہوگا۔ پھر ہم آیت نمبر 12 سے 19 میں دیکھتے ہیں کہ کلام کا رخ اہل کتاب کی طرف پھیر دیا گیا، جس کا اصل مقصد ان کی بعض خرابیوں کا ذکر کر کے انہیں اصلاح کرنا اور اسلام کی دعوت دینا تھا، اور مسلمانوں کو ان کے برے طرز عمل سے آگاہ کرنا تھا۔ اور اس کے برعکس ہم کیا ہیں کہ آج مسلمان اور نصارہ کے نقش قدم پر چلنے سے ہی ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ یہاں پر سواد سبیل کا ذکر کیا گیا، یعنی بہت سے ٹیڑھے اور غلط راستوں کے درمیان ایک ایسا سیدھا راستہ جو بالکل درمیان میں ہو، جس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، جس میں انصاف ہو، کامیابی ہو، ہر طرح کا اطمینان ہو، ہر ایک پرسکون ہو۔ یہ راستہ سواد سبیل اور صراط مستقیم ہے، جس کی طرف صرف اللہ ہی نشاندہی کر سکتا ہے، اللہ ہی رہنمائی کر سکتا ہے، اور یہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے دنیا سے آخرت تک انسان کو لے کر جاتا ہے۔
پھر آیت نمبر 20 تا 26 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے اپنی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف روانہ ہونے کا واقعہ بیان کیا گیا. اس میں بنی اسرائیل کا رویہ بتایا گیا کہ جب بھی ان کو ان کی ضرورت تھی، ان کا نبی انہیں پکار رہا تھا کہ مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، تو ان کا جواب کیا تھا؟ وہ اپنے مقابل کی قوت دیکھ کر مصلحت کوشی اور پست ہمتی کا شکار ہو گئے اور کہنے لگے اپنے پیغمبر سے کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. ان کی قوم کے لوگوں نے، یعنی حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگوں نے ان کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ تو 40 سال تک بھٹکتے رہے. ہم اپنا حال دیکھ لیں. پاکستان بنایا لا الہ الا اللہ کے نام پر، آج بھی پاکستان منتظر ہے ہمارے دین کے نفاذ کے لیے. ہم نے جب اس عہد کو پورا نہیں کیا تو جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. آج ہمارے دل بھی دنیا میں اٹکے ہوئے ہیں. فلسطینی لڑیں، کشمیری لڑیں، ہم ان کے مقابل قوتوں سے ڈرے بیٹھے ہوئے ہیں نا. تم خود لڑو، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حالات ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اپنی گے تو ہی ہمارے حالات بدلیں گے، ورنہ آپ کچھ بھی کریں. یہ یقین اپنے اندر پیدا کر لیجئے کہ قرآن اور اسلام سے ہٹ کر کہیں پناہ نہیں ہے، نہ معاشرے میں، نہ دین میں، نہ دنیا میں. آج ہمارے درمیان بھی بڑا حصہ، اگر آپ قرآن کو تفصیل سے پڑھیں تو قرآن کا بڑا حصہ دین غالب نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. ہم اسلامی